الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا صلوات پڑھیں بابا سے بولا دعا ہے کہ ہمارا عظیم کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز کا صدقہ کوئی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ مالکان عزت اس دہلیز عزت کا صدقہ ہر صاحبان عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ الہی نقوی صاحبان سید مخدوم حسین نقوی صاحب، سید مطلوب حسین، سید منظور حسین، سید عمران شاہ، سید محبوب حسین، مالک اس کے علاوہ جس نے بھی اس مجلس پاک میں حصہ ڈالا ہے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حاضرین جتنے بھی آئے ہیں مالک قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے حقیقی وارث حقیقی بقیت اللہ العظم ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، بادشاہ کے قدموں میں شہادت کا شرف نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کریں اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ مہربانی جی وہ تو پکے تو ہٹ گئے، اس پکے تو لے اتنے آ جاؤ تو مہربانی مجلس کا ماحول بن جائے۔ آ جا بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز سے بولو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام واجب القدر شخصیات میرے بعد تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جناب چاچو سجاد چھینا صاحب اور نذیر ہستی صاحب، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ اجازت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب مریم کو ایک پرائیویسی کمرے میں رکھا گیا تھا، توجہ ہے، ایک پرائیویسی بند کمرے میں رکھا گیا تھا اور کفالت کی ڈیوٹی تھی جناب زکریا کی۔ جناب زکریا جناب مریم کو اندر بٹھا کے باہر سے تالا لگا کے کام پہ چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل لباد بشریت میں جناب مریم کے حجرے میں آیا تو جناب مریم نے کہا کہ باہر سے تو تالا لگا ہوا ہے، کون ہے؟ قالت بی بی نے کہا، قالت بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اگلا جملہ جو بی بی نے کہا وہ غور کیجئے، بی بی فرمائے ان کنتا تقیا، کہو صاحب ان کنتا تقیا، بی فرمائے اگر تو ہے متقی تو میرے قریب نہ آنا، اگر تو ہے متقی تو میرے قریب نہ آنا۔ پاک بی بی مریم یہ تو نے جبریل سے کیا کہہ دیا کہ اگر تو متقی ہے تو میرے قریب نہ آنا؟ بی بی یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ فرمایا ظہیر میں ہوں بطول اور میں جانتی ہوں بندہ اپنے محلے میں چاہے صدیق ہو یا فاروق بطول کے لائق نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے محلے چ پاویں صدیق تے پاویں بطول کے لائق نہیں ہوتا۔ پاک بی بی مریم اگر جبریل ہی بطول کے لائق نہیں، وہ معصوم ہے، اگر وہ ہی بطول کے لائق نہیں تو پاک بی بی مریم اس کائنات میں کون ایسی شخصیت ہے جو صحرا باندھ کے بطول کو لینے کے لیے چلے جائے؟ فرمایا ظہیر اگر یہی دیکھنا ہے نا کہ کون ہے جو صحرا باندھ کے بطول کو لینے کے لیے چلا جائے، فرمایا پھر شیعوں کی اذان سن لیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ مریم نے کہا بطول کو لینے کے لیے بندے کو مومن ہونا ضروری نہیں، امام المتقین ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ، مومن ہونا یا متقی ہونا ضروری نہیں، امام المتقین ہونا ضروری ہے۔ اتنا بڑا ہے علی۔ چلو دو سوال کرتا ہوں، ایک خدا سے اور ایک مصطفیٰ سے۔
مالکا تو نے علی کو علی بنایا ہے نا، تو بتا علی کتنا بڑا ہے؟ فرمایا سورہ آل عمران پڑھ، کیونکہ موت بر گلنا صرف آل عمران تو مل دیا۔ فرمایا سورہ آل عمران پڑھ، جب میں نے اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ مالکا کس چیز کا وعدہ؟ فرمایا میں نے اپنی حجتوں کو، اپنے نبیوں کو سامنے کھڑا کر کے میں نے ایک وعدہ لیا تھا۔ مالکا کس چیز کا؟ فرمایا میں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا اے میرے نبیوں، اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، میرے سامنے یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم 1.25 لاکھ نبی نوکر ہو، میرا محمد سردار ہے۔ تم 1.25 لاکھ نبی نوکر ہو، میرا محمد سردار ہے۔ مالکا نقل کفر کفر نہ باشد، نعوذ باللہ، اگر کوئی نبی اس وعدے سے پھر جائے پھر، فرمایا میں نے اگلی آیت میں بتا دیا اگر ان میں سے کوئی نبی اس وعدے سے پھر گیا میں نبوت سے خارج کر دوں گا، میں نبوت سے نکال دوں گا۔ حضرات 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی بھی محمد کو سردار نہ مانے تو وہ نبوت سے خارج ہو جاتا ہے، اور اللہ غدیر کے میدان میں محمد سے کہتا ہے اے میرا محمد اگر تو نے اعلان ولایت نہ کیا تو تو بھی نبوت سے خارج ہو جائے گا، یا اگر تو نے یہ اعلان ولایت نہ کیا تو تو بھی نبوت سے خارج ہو جائے گا۔ جب علی ولی اللہ کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں، رضی اللہ کا کیسے گزارا ہو جائے گا؟ صدقے جب علی ولی اللہ کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں تو رضی اللہ کا کیسے گزارا ہو جائے گا؟ دوسرا سوال جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ مصطفیٰ سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ، تو بتا کہ علی کتنا بڑا ہے؟ تو نے کہا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ توجہ کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں، بسم اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا، آپ بتائیں نا کہ علی کتنا بڑا ہے۔ فرمایا اگر یہی دیکھنا ہے نا تو بخاری شریف پڑھو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ میرا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، میرا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ مہربانی کرو میں علی دا پوچھا ہے، میں علی کا پوچھ رہا ہوں اور اب حسن حسین کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا وہی دسنا پیا کہ فرمایا حسن بھی جنت کا سردار ہے، حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ میں علی کا پوچھ رہا ہوں، فرمایا وہی بتا رہا ہوں کہ حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے۔ یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے، ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو سارے بچے ہی جانتے ہیں کہ باپ بیٹوں سے افضل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حسن اور حسین جنت کے سردار ہے اور علی ان دونوں سے افضل ہے۔ حسن اور حسین سے افضل ہے علی، حسن حسین سے افضل ہے علی، حسن حسین سے افضل ہے علی۔ یا رسول اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں بطول کے، یہی بتانا چاہتا ہو کہ جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں ہو سکتے پھر کوئی کافرہ ماؤں کے بیٹے علی کے برابر کیسے ہو جائے؟ بسم اللہ، جب بطول کے بیٹے علی کے برابر تو پھر کافرہ ماؤں کے بیٹے علی کے کیسے برابر؟ 4 خاموشیاں تاریخ اسلام میں ایسی ہیں جس سے سوائے علی کے کوئی نہ توڑ سکا۔ توجہ، 4 خاموشیاں ایسیاں ہیں جس سے سوائے علی کے کوئی نہ توڑ سکا۔ پہلی خاموشی، مصطفیٰ نے کہا تھا کوئی ہے جو میرے ساتھ کار نبوت کا بوجھ اٹھائے؟ توجہ، کوئی ہے جو میرے ساتھ کار نبوت کا بوجھ اٹھائے؟ خاموش، سارے ہی تھے
خاموش. پھر ایک مرتبہ وہ بولا جو بستر کے لائق تھا. صدقہ جو بستر کے لائق تھا, جو محمد کے لائق تھا. یا رسول اللہ انا ناصرک و انا وزیرک, یا رسول اللہ میں تیری مدد کرتا ہوں. فرمایا یا علی بیٹھ جا, توجہ بیٹھ جا, تو ہی میرا وزیر ہے, تو ہی میرا وسیع ہے. اب مولوی کیا کہتا ہے, جیلس ہوتا بابا جی, مولوی جیلس ہوتا. کہتا ہے جب مصطفیٰ نے کہا تھا نا کوئی ہے جو میرے ساتھ نبوت کا بوجھ اٹھا, ایک 9 سال کا بچہ اٹھا. یہ حسد ہے. 9 سال کا بچہ اٹھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. وہ 9 سال کا بچہ, ٹانگیں کمزور تھی, وہ 9 سال کا بچے نے اس کو اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. مولوی صاحب پاویں 9 سال سے تو پاویں 10 سال سے ہے تو علی سے نا, یا ہے تو علی تھا نا. اور چاہے 9 سال کا تھا, علی مصطفیٰ کے سامنے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اب تسی عمر نو پرا کرو, علی حاضر ہے. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ہم مصطفیٰ نے اعلان کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ کار نبوت کا بوجھ اٹھائے. علی فرمایا میں حاضر ہوں. دوسری خاموشی, جلدی کر, دوسری خاموشی. مصطفیٰ نے کہا تھا کوئی ہے جو میرے خطرے کے بستر پہ سو جائے, کوئی ہے جو میرے خطرے کے بستر پہ سو جائے. سارے ہی تھے خاموش, کوئی نہ اٹھا. پھر وہ اٹھا جس کے اٹھنے سے خدا کا دین اٹھتا ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. علی فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ چاچو سجاد جی آپ کو آپ کی تقریر یاد کر کر کے اور ممبر پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ علی کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ مصطفیٰ سے آگے علی نے کیا کیوں کیسے اگر مگر کہا ہو. توجہ, کیا کیوں کیسے اگر مگر علی کی زبان سے نہیں نکلا. جو مصطفیٰ نے کہا وہ ہو گیا. یا رسول اللہ نبی نے کہا کوئی ہے جو میرے خطرے کے بستر پہ سو جائے. علی اٹھا, فرمایا یا رسول اللہ میں سو جاؤں. یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی جب آپ نے پوری زندگی میں نبی کے آگے کیا کیوں کیسے اگر مگر نہیں کہا, یا علی یہاں پہ کیا کیوں کہا, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی جب ساری زندگی آپ نے کیا کیوں کیسے نہیں کہا تو یہاں پہ ضروری تھا. فرمایا ظہیر تم جیسے جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہو کہ محمد کی جان سونے والے نے بچائی تھی, رونے والے نے نہیں بچائی. کوئی ہے جو میرے بستر پہ سو جائے. پھر علی اٹھا. 2 خاموشیوں کی تیسری خاموشی, جنگ بدر. بدر عربی میں کہتے ہیں چاند کو, اور یہ جنگ چاند کی وجہ سے نہیں تھی. اس میدان میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بدر, اور اس کنویں پہ قبضہ تھا یزید کی آباء و اجداد کا. انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا آج تو بعد نہ اسی شاواں نو پانی پین دینا ہے تے نہ شاواں دے منن والیاں نو. تو جو جدو کسی چیز تو روکیا جائے نا ان دی زیادہ طلب ہوندی. وہ صحابہ نے آخیا ہونا یا رسول اللہ مارتا جانا ہے, کیوں نہ ہوئے 2 گھٹ پانی لب بھی جاوے. پھر مصطفیٰ نے علیہ کوئی ہے جو مجھے چھین کے پانی پلائے. تو سجاد جی میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ امیر المومنین اٹھا, بطول کا شوہر اٹھا, کعبے کا کعبہ اٹھا. نہیں, اب میں اس ایسا لفظ استعمال کروں گا کہ جس کا پانی سے زیادہ ربط ہے. مصطفیٰ نے کہا کوئی ہے جو مجھے چھین کے پانی پلائے. ادھر سے عباس کا بابا اٹھا, فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یا علی گاڑی نکالے, کولر پکڑی, گاڑی گھوڑا پہ کولر مشکیزہ پکڑے, جائیں پانی لے کے.
علی بادشاہ ہے، اور سامنے یزید کے باؤ اجازت ارے علی نے تلوار نکالی کیونکہ قبضہ چھڑانا تھا نا، تلوار نکالی، سامنے علی نے دیکھا تلوار نیام میں رکھی. ایک باری پوچھو کیوں، پوچھو کیوں؟ تلوار نیام میں قبضہ چھڑان کے تلوار نیام میں کیوں رکھی؟ اور علی بادشاہ نے دیکھا سامنے 20-25 تک کھچا نے تو تلوار کی کرنی ہے. اور بابا جی علی بادشاہ نے جتی لائی، میں کہا میں جتی نہ لی کر لیں. وہ کسی نے اتنے تو کسی نے اتنے تے کوئی ویسے تشریف لے گیا. علی بادشاہ نے قبضہ چھڑایا. جو وہ جا رہے تھے نا، وہ جن کا قبضہ تھا، جب وہ دوڑ بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے علی نے آواز دی، فرمایا رکو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اب اس کنویں پہ ہمارا قبضہ ہے؟ فرمایا ہم ہاشمی سادات ہیں، سید ہیں، ہم وانٹ نہیں کرتے. آؤ تم بھی رج رج کے پانی پیو، ساڈا خون پاک ہے، ہمارا خون پاک ہے، پیو پانی. کتنی خاموشیاں ہوگی؟ 3. چوتھی خاموشی تے آخری ممبر بزرگاں دے حوالے. چوتھی خاموشی، میں پہلی خاموشی نے تنوں نہیں آکھا بھی میرے نہ بولو، دوجی تے نہیں آکھا بولو، تیجی تے بھی نہیں آکھا، اور چوتھی تے منت کرنا بھی اے میرے نہ بولے جے. پہلی خاموشی، کوئی ہے جو میرے ساتھ کار نبوت کا بوجھ اٹھائے. دوسری، کوئی ہے جو میرے خطرے کے بستر پہ سو جائے. تیسرا، کوئی ہے جو میرے ساتھ مجھے چین کے پانی پلائے. چوتھی خاموشی، نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. توجہ، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. بڑے بڑے بہادر تھے. پھر علی اٹھا، یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا یا علی بیٹھ جائیں. کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کر. پھر علی اٹھا، پھر مصطفیٰ نے بٹھا دیا. پھر کہا کوئی ہے جو کتے کی زبان بند کر. پھر علی اٹھا، پھر بٹھا دیا. ان بابا جی کو میتھو پوچھے نا بھی بار بار علی نے بٹھا دے کیوں سے؟ پھر ایسے یہی کہہ سکتے بھی ہو سکتے اس بات جو بزرگ یہ نہ آکھن بھی سانتا موقع ہی نہیں ملا. اصل وجہ ہے نا بابا جی، ہو سکتا ہے، اعتراض نہیں، ہو سکتا ہے. اصل وجہ مصطفیٰ علی کو اس لیے بار بار بٹھا رہے تھے کہ نبی نے کہا تھا یا علی میرے لفظوں پہ غور کرو، میں کہہ رہا ہوں کوئی ہے، تو کوئی نہیں، تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں کوئی ہے، تو کوئی نہیں. فرمایا یا علی جاؤ میدان میں. سامنے کہا، فرمایا یا علی ایک کام کریے. یا رسول اللہ کہہ رہا، فرمایا یا علی تو اپنا لباس مجھے دے دے، میرا لباس خود پہن لے. یا رسول اللہ یہ اپنا لباس تو نے کیوں دیا؟ فرمایا جڑا وہ لانتی سے نا بڑی بکواس کر رہا سے، وہ جڑا لانتی سے کہ محمد کو یہ گئی تو بہادر ہے تو میرے مقابلے چ بھیج، وہ بہت بڑیاں گلاں کر رہا سے. علی نو غصہ ہی اتنا تھا، رحمت کا لباس ضروری تھا، رحمت کا لباس پہنانا ضروری تھا. میدان میں چلے اکر تکبر. اور صحابہ نے جڑے گئے شرارتی بندے بنونے، یا رسول اللہ تسی تاں تے بندہ تکبر کر نہیں سکتا سوائے اللہ دی ذات تو. اور ویکھو ولی جی کنا تکبر. اور میں بکواس بند کرو، تکبر بنیا ہی اج واسطے ہے، تکبر بنے. علی بادشاہ میدان تے پتہ چلنے نبی فرمایا کوئی ہے جڑا مینوں دسے بھی اس میدان وچ کون جا رہا ہے. توجہ، وہ کسی آکھا جی امیر المومنین جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المتقین جا رہا ہے، کسی نے کہا آپ کا دماد جا رہا ہے، کسی نے کہا جبریل کا استاد جا رہا ہے، کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا یعقوب الدین جا رہا ہے. اب یہ خاموش ہوئے. الف نے کہا امیر المومنین جا رہا ہے، بے نے کہا بسم اللہ کا نقطہ جا رہا ہے، تے نے کہا تاج الاوصیاء جا رہا ہے، سے نے کہا ثواب الاعمال جا رہا ہے، جیم نے کہا جہد المومنین جا رہا ہے، ہے نے کہا حبل المتقین جا رہا ہے، کھے نے کہا خیبر شکن جا رہا ہے، دال نے کہا دلبر خدا جا رہا ہے، زال نے کہا ذاکر خدا جا رہا ہے، رے نے کہا رہبر جا رہا ہے، زین نے کہا زاہد جا رہا ہے، سین نے کہا سید الاوصیاء جا
رہا ہے، شین نے کہا شفاعت فی یوم القیامہ جا رہا ہے، سعاد نے کہا صدیق اکبر جا رہا ہے، زعاد نے کہا زامن اکبر جا رہا ہے، دعا نے کہا طاہر طاہر جا رہا ہے، زعا نے کہا زہر زہر جا رہا ہے، عین نے کہا عین اللہ جا رہا ہے، عین نے کہا غالب علی کل غالب جا رہا ہے، فے نے کہا فاتح خیبر جا رہا ہے، کاف نے کہا قاری قرآن جا رہا ہے، کاف نے کہا کائنات کا مولا جا رہا ہے، لام نے کہا لے کے ممبر جا رہا ہے، میم نے کہا مشکل کشا جا رہا ہے، نون نے کہا ناصر انبیاء جا رہا ہے، وہ نے کہا وجہ اللہ جا رہا ہے، ہائے نے کہا ہادی اکبر جا رہا ہے، حمزہ نے کہا اسد اللہ جا رہا ہے، یہ نے کہا ید اللہ جا رہا ہے، سلمان نے کہا میرا مولا جا رہا ہے، مقدار نے کہا بیداد کو مقدار بنانے والا جا رہا ہے، ابو ذر نے کہا بیزار کو ابو ذر بنانے جا رہا ہے۔ رسول فرمایا خاموش، آج میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میدان میں کون جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں، فرمایا یاد رکھنا بارز الایمان کلہ ہی الی الکفر کلہ ہی، آج کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جا رہا ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ کل ایمان کے مقابلے پہ کل کفر ہی ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، چاہے وہ ناکا پہ بیٹھ گیا۔ بسم اللہ۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو، عزادارو اتنا مارا ہے مسلمانوں نے۔ سجاد فرماتا ہے کہ جب شام کا بازار عبور کیا ہے نا تو میں پہچان ہی نہیں سکا اس میں میری بڑی پھپھی کون ہے، میری چھوٹی پھپھی کون سی ہے، ان میں اکبر کی ماں کون سی ہے، ان میں اصغر کی ماں کون سی ہے۔ عزادارو شام میں ایک مستور تھی جو اپنی مکان کی چھت پہ کھڑی تھی، اس کے جھولے میں ایک چھوٹا پتھر نہیں بڑا پتھر تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ پتھر اس سے ماروں گی جس کی عمر 3.5 سال ہے۔ اب یہ پتھر لے کے انتظار کر رہی تھی کہ وہ بچی آئے اور میں پتھر اس سے ماروں۔ سامنے ایک سار آیا کہ دیکھ کے کنیز سے کہتی اعلان کیا ہوا ہے؟ کہتی اعلان ہوا ہے کہ کوئی باغی مارا گیا ہے۔ کہتی غلط اعلان ہوا ہے، اس کے ماتھے کا نشان بتا رہا ہے یہ باغی نہیں، یہ کوئی نمازی ہے۔ عزادارو دوسرا سار آیا، میں نام نہیں لوں گا صرف اشارہ کروں گا۔ دوسرا سار آیا، دیکھ کے کہنے لگی او سونے کا چاند، او 14ویں کا چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ یہ پہلو میں جناب لیلا کی آواز ہے، بد دعا نہ کر میں قاتل کے ساتھ آ رہی ہوں۔ عزادارو ایک چھوٹا سار آیا، دیکھ کے کہتی اعلان کیا ہوا ہے؟ کہتی جنگ ہوئی ہے۔ رو کے کہتی غلط اعلان ہوا، جنگ نہیں ہوئی، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے جھولیوں سے اٹھا کے مارے ہیں۔ عزادارو یہ قیدی بازار میں داخل ہوا جس کے گلے میں توگ، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، 2 زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ دیکھ کے کہتی ہے کنیز نیچے جا، اس سپاہی سے پوچھ، اس قیدی سے پوچھ کہ یہ جو نیزوں کے سر ہیں نا، جو نیزوں کے اوپر، یہ تیرے کیا لگتے ہیں اور تو کون ہے؟ کنیز بازار میں آواز دے کے کہتی قیدی میری مالکن چھت پہ کھڑی ہے، وہ پوچھ رہی ہے تو کون ہے، اور یہ جو نیزوں پہ سر ہے نا یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں اپنی مالکن سے کہے اگر میرا پوچھنا ہے تو بازار میں آ۔ عزادارو یہ روتے ہوئے مکان کے چھت پہ آئی، دیکھ کے کہتی مالکن وہ قیدی کہہ رہا ہے کہ اگر میرا پوچھنا ہے نا تو بازار میں آ۔ کہتے جلدی کر مجھے برقع دے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہ برقع پہن کے بازار میں آئی، رو کے کہتے قیدی اس سے پہلے میں کبھی بازار میں نہیں آئی۔ قیدی خدا کے نام پہ مجھے زیادہ دیر کھڑے نہ کرنا، قیدی مجھے اتنا بتا دے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سجاد آواز دے کے کہتے میرا پتہ بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو میرے چچا مال کے اشتر کی بیٹی ریحانہ تو نہیں؟ اتنا کہنا تھا، یہ آواز دے کے کہتی ہے میرے باپ کو چچا کہنے والے تو کوئی حسین کا سجاد تو نہیں؟ آواز آئی پہچان میں تیرے مرشد حسین کا بیٹا سجاد ہو۔ اب یہ چاند کدھر پیچھے ہٹی، ہٹ کے کہنے لگی سجاد اب یہ نہ کہنا یہ اونٹ پہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا پہچان جس سے تو قرآن پڑھتی رہی تھی یہ وہی عالیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دور کے عالیہ کے اونٹ کے پاس آئی، رو کے کہتی عالیہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتے تیرا حسین کہاں گیا، میں تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتے تیرا اکبر کہاں گیا، میں تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتے تیرا اون محمد کہاں گیا۔ عالیہ خدا کے نام پہ مجھے اتنا بتا دے جب تجھے رسیاں پہنائی جا رہی تھی اور تیرا غازی کہاں گیا تھا اور جس کو تو نے چلنا سکھایا۔ بس صحیح علم
یہ تھے جناب مولانا ظہیر عباس شیخم صاحب. اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت غلام سجاد شینا صاحب یہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت نذیر حسین اصلی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرما سن. دعا وارث زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حد ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیاً و حافظاً و قائداً ناصراً و دلیلاً و عیناتا تسکنہ ورزقا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائے بات سے اللہ صدات زامدہ فرشدہ وچھایا مالک قبول فرماوے. خلا کے کائنات تمام مہربانہ دی نوکری حاضری مالک قبول فرماوے. مالک اللہ ساڑے ملک دی محافظت فرماوے. کریم خالق ساڑے ملک تے جس مقام تے بھی بادشاہ دا ذکر ہے ہر جگہ دی مالک محافظت فرماوے. تمام عزاداران دی مالکت محافظت فرماوے. زوار امام حسین بادشاہ دی مالک محافظت فرماوے. ملک ایران و اللہ کامیابیاں عطا فرماوے. جس مقام تے بھی دشمنان اسلام نے مالک انہوں نے نیست و نابود فرماوے. مالک ساڑے وارث تا جل ظہور فرماوے. سارے اپنی اپنی حاجت روائی بادشاہ دے ظہور و سلامتی دی خاطر زبانہ نو معطر کرو نال صلوات اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. آل محمد دی ذات مل کے صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ اتنے کافی. گزارش ہے میں تکلیف نہیں دینی جو ایتھے ہو یا اتھے ہو. دیوار دے نال معصومین دے نام نے انہاں نال ٹیک نہ لاؤ. بس او بینر پیرا نیواں لایا ہے. کوشش کرو چونکہ وہ بے ادبی چ شمار ہوندا ہے. بس یہ مہربانی کرو جتھے مرضی بیٹھے رہو میری گل سنو. بادشاہ دے ذکر سے شامل بندہ اتھے بیٹھا ہوئے یا دور بیٹھا ہوئے سب عزاداراں نوں سلام ہے. اجازت جی نوکری شروع کریے. ناراضی نہیں ہونا. اس مقام تے میرا پہلا چانس ہے تو مجلس میں پہلی باری نہیں پڑھن لگا. ٹھیک ہے زندگی گزر گئی اس بادشاہ دا ذکر سے. میرے تو پہلے عزیز نے 3-4 جنگیں ہی پڑھ دیتیاں نے تے سونے انداز نال پڑھیاں نے تو اپنے ٹائم دے وچ تے جناب دا دل ہے تو میں بھی جناب نو ایک شان رسالت دے ضمن سے ایک چھوٹی جی جنگ نہ سناواں جی. نذیر بھائی ایک جنگ تو پاک نبی واپس آندے پہن کچھ فاصلہ مدینہ رہ گئے. قافلہ رکیا. نبی پوچھا خیر ہے رک کیوں گئے ہو؟ ایک بزرگ بول کے آدھا جی ترے کھا گئی ہے. میں اپنی سادہ زبان سے پڑھنا ہے. جدو تھوڑا دل آکھے ذہن اجازت دے وے تو دعا کرے جی. میں بالکل مطمئن ہو کے ڈیوٹی پڑھ سا. بندے آکھا جی ترے کھا گئی ہے پانی پلاؤ. سجے کھوے بندے ڈٹھا اللہ دے نبی انہاں دے پاس سے وے کیا دے تسا میرے نال مینوں دسو. اے نہیں جو نبی جان دے نا صرف پوچھنا ہی نہ تو چاہتے ہیں. قریب کوئی کھو ہوئے ندی ہوئے نالاب ہوئے کوئی کوئی پانی دا ذریعہ ہوئے دسو تسی پلے سا میں. بسم اللہ.